ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ ان اگر تبدو تم ظاہر کر کے دو، الصدقات صدقات، ان تبدو الصدقات اگر تم صدقات ظاہراً دو، اعلانیہ سب کے سامنے، فنعما ہی تو اچھا ہے وہ بھی، فنعما اچھا ہے، ہی وہ بھی، فنعما ہی تو وہ بھی اچھا ہے، وَإِن اور اگر تخفوها تم مخفی رکھو اس کو، چھپاؤ، وتؤتوها اور دو الفقراء فقیروں کو، وَإِن تخفوها اور اگر تم مخفی رکھو، وتؤتوها الفقراء اور مخفی طور پر فقراء کو تم صدقات دو، ان کی مدد کرو، فہوا تو وہ بھی خیر بہت بہتر ہے، لکم تمہارے حق میں، فہوا خیر لکم تو وہ بھی تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، ویکفر اور اللہ تعالی مٹائیں گے، عنکم تم سے، من سیئاتکم من سے سیئات گناہ، کم تمہارے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے گناہوں کو مٹائیں گے، واللہ اور اللہ، بما جو کچھ بھی، تعملون تم کرتے ہو، خبیر اس سے باخبر ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں حالتوں کا ذکر کیا، صدقات ظاہراً دیے جائیں، انفاق فی سبیل اللہ، کسی غریب کی مدد، کسی کے ساتھ تعاون ظاہراً کیا جائے اعلانیہ، یا مخفی، دونوں بہتر ہیں۔ اگر اعلانیہ فائدہ ہو جس سے لوگوں کو ترغیب دلانی مقصود ہو تو پھر اعلانیہ کرنا ٹھیک ہے، اور جہاں اعلانیہ کرنے کا مقصد صرف ریا اور نمود ہو وہاں مخفی طور پر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ صورتحال سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، صورتحال کیسی ہے اس کے مطابق۔ اگر کہیں صورتحال ایسی ہو، کسی شخص کو یہ ہو کہ میں اٹھوں گا دوں گا تو میرے دینے کے بعد یہ ہوگا کہ اور لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں، نیکی کے کام میں اور لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، تو یقیناً ایسی صورت میں لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر صدقہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر ضرورت نہیں ہے اور محض کسی کی عزت، کسی کا احترام کرنا ہے اور کسی کی ضرورت پوری کرنی ہے، تو وہاں پر پھر اس کو اعلانیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خفیہ طور پر دے دینا زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال زیادہ ترجیح جو ہے وہ خفیہ طور پر کسی کی مدد کر دینا، کسی کی نصرت کر دینا۔ ایک چیز اور بھی ہے، کئی دفعہ اجتماعی موقع ہوتا ہے، کوئی اجتماعی کام ہے، اجتماعی طور پر پھر اجتماعی چندہ بسا اوقات ہو جاتا ہے، اور جہاں انفرادی ہو، انفرادی کسی کی مدد، تو وہاں خفیہ طور پر ہی بہتر ہے۔ مثال کے طور پر مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہے، تو 10 15 20 40 50 افراد جمع ہیں، تو بھائی ضرورت ہے کہ مسجد کی تعمیر کی جائے، یا کوئی عوام کے لیے کوئی خدمت کا کوئی ادارہ قائم کیا جائے، تو کون ہے؟ اب اگر کوئی شخص اٹھ کے اعلانیہ کہتا ہے جی یہ لیجئے 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ 50 لاکھ کروڑ، یہ میری طرف سے، اب یہ اجتماعی مقصد ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ باقی لوگوں کو ترغیب ہوگی، وہ بھی شامل ہوں گے۔ ایک یہ ہے کہ خاندان کا کوئی فرد یا کوئی ہمارے علم میں آ جاتا ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی محتاج ہے، وہاں پھر مخفی دینا زیادہ بہتر ہے،
بہرحال صورتحال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جس طرح کی صورتحال ہو اس کے مطابق اعلانیہ مناسب ہو تو اعلانیہ دیا جائے، اور اگر مخفی طور پر مناسب ہو تو مخفی طور پر۔ جہاں کسی کی عزت نفس مجروح ہوتی ہو وہاں پھر اعلانیہ کرنا غلط ہے اور گناہ ہے۔ تو ان تبدو صدقات، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو فنعم ما ہی، وہ بھی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم ان کو مخفی رکھو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور خفیہ طور پر محتاجوں اور فقیروں کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بھی تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ بہرحال کوئی بھی صورت ہو، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو مٹا ڈالیں گے، تمہاری خطاؤں، تمہارے گناہوں کو اللہ پاک مٹا ڈالیں گے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، خبیر، اس سے باخبر ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالی کو اس کی خبر ہے۔ لیسا، نہیں ہے، علیکا، آپ کے ذمے، ہداہم، ان کو ہدایت دینا۔ لیسا، نہیں ہے، علیکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمے، ہداہم، ان کو ہدایت دینا، ولیکن، اور لیکن، اللہ تعالی، یہدی، ہدایت دیتے ہیں، من یشاء، جسے چاہتے ہیں۔ لیس علیک ہداہم، ان کو ہدایت دینا وہ آپ کے ذمے نہیں ہے، ولیکن اللہ، بلکہ اللہ تعالی، یہدی، ہدایت دیتے ہیں، من یشاء، جسے چاہتے ہیں۔ اس جملے کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ شروع میں مسلمان کفار کو وہ نہیں کرتے تھے، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا نہیں کرتے تھے، کفار کے ساتھ نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں کے ذہنوں میں تھا کہ ان پہ اللہ کا مال خرچ کرنا اور ان کی ضرورت پوری کرنا وہ کہیں گناہ کے زمرے میں نہ آتے ہو، کیونکہ یہ تو کفر و شرک کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چنانچہ مسلمان جو تھے وہ ایوائڈ کرتے تھے، نہیں دیتے تھے ان کو، اور بلکہ کچھ صحابہ کرام نے پوچھا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے کہ ہمارے والدین ہیں، کافر اور مشرک ہیں، تو کیا ہمارے لیے ان کی خدمت کرنا جائز ہے؟ حالانکہ وہ حالت کفر و شرک میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ہدایت اللہ کے اختیار میں، ہدایت دینا نہ دینا، وہ کفر پر ہیں، شرک پر ہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے، ہدایت ان کو اللہ دیں گے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے ان کے ساتھ مالی معاونت کا، مدد کا، ان پر صدقات یا عطیات خرچ کرنے کا، اس میں کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ جس طرح مسلمان کو دیے جا سکتے ہیں اس طرح کافر کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ البتہ دو طرح کے صدقات ایسے ہیں جو مسلمان کا حق ہے اور وہ کافر کو نہیں دیے جا سکتے۔ ان میں سے ایک ہے زکوٰۃ اور دوسرا صدقۃ الفطر۔ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر یہ دو مسلمان کا حق ہیں، یہ کافر کو نہیں دیے جا سکتے۔ باقی جتنے بھی عام عطیات وغیرہ ہیں وہ مسلمان کو بھی دیے جا سکتے ہیں، کافر کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ لیس علیک ہداہم، ان کو ہدایت دینا یہ آپ کے ذمے نہیں ہے، ولیکن اللہ، بلکہ اللہ تعالی، یہدی، ہدایت دیتے ہیں، من یشاء، جس کو چاہتے ہیں۔ وما، اور جو تنفقو، تم خرچ کرو گے، من خیر، اپنے مال میں سے، اور جو بھی تم اپنے مال میں سے خرچ کرو گے، فلی انفسکم، تو وہ خود تمہاری اپنی ذات کے نفع کے لیے ہوگا، اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا۔ حالانکہ بظاہر دیکھا جائے جب ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو فائدہ اس کو ہونا چاہیے، تو ہے، اس کو تو فائدہ ہو رہا ہے۔ جس کی ہم نے مثال کے طور پر کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیا، فائدہ تو ہو گیا اس کو۔ کوئی بیمار ہے اس کا علاج کروا دیا، فائدہ تو ہے، فائدہ تو اس کو ہو گیا۔ تو فائدہ اس کو ہونا چاہیے نا، کہنا یہ چاہیے کہ فائدہ اس کو ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اصل فائدہ تمہیں ہوا ہے۔ کیا ہے اس کے بدلے؟ اس کا تو پیٹ بھرا، اس کا تو پیٹ بھرا نا،
پانی پلا دیا تو پیاس بجھی، تمہاری جنت سنور گئی، تمہاری جنت بن گئی، تمہیں اللہ نے اس کی برکت سے عذاب سے بچا لیا۔ صدقہ کے بارے میں آتا ہے نا، تطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو مٹا ڈالتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے صدقہ کرنا، کسی غریب کی مدد کر دینا، تعاون کر دینا، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، عذاب کو ٹال دیتا ہے، بری موت سے بچا لیتا ہے۔ وہ اس غریب کا کیا فائدہ ہوا ہے جس کا پیٹ بھر گیا؟ اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کی ہم آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ رمضان میں یہ حدیث بڑی کثرت سے بیان ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے من افطر صائما، کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا، جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا، ظاہر ہے جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو اس کا تو پیٹ بھرا نا، اس کا تو پیٹ بھرا، وہ تو پیاسا تھا، اس کی پیاس بجھی، اچھا اس کو اتنا فائدہ ہوا۔ لیکن جو روزہ افطار کرانے والا ہے اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان مغفرۃ لذنوبہ، نمبر 1 روزہ افطار کرانے والے کے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، وعتق رقبتہ من النار، اللہ قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، اور جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب اس کو روزہ افطار کرانے والے کو عطا فرما دیتے۔ صحابہ کرام یہ سن کر سوچنے یہ لگے، ظاہر ہے یہ ثواب تو اس کو ملے گا کہ جو کچھ 10 قسم کی آئٹم سامنے رکھے گا، خوب پیٹ بھر کے اس نے کھایا، سیر بھی ہوا، سیراب بھی ہوا، پیٹ بھی بھرا، تو کہنے لگے لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، اللہ کے نبی ہمارے پاس تو اتنا کچھ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو کچھ عطا کریں اور کسی کا روزہ افطار کروائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا فرمائیں گے من افطر علی شربۃ من ماء، جس نے پانی کے ایک گھونٹ پر یا کھجور کے ایک ٹکڑے پر یا لسی کے ایک گھونٹ پر کسی کو روزہ افطار کروایا۔ اور آگے فرمایا ومن اشبع صائما، اور جس نے پیٹ بھر کے کسی کو روزہ افطار کروایا، سیراب کر دیا اور سیر کر دیا اس کو، سق اللہ من حوضی لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، تو اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کریں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی اس کو۔ دیکھیں اب دیکھیں فائدہ فرق، کہ جو تم کسی غریب کو دیتے ہو، اس کی مدد کرتے ہو، اللہ کی راہ میں کہیں بھی کسی بھی شکل میں خرچ کرتے ہو، اصل فائدہ تم اٹھاتے ہو۔ فَلِأَنفُسِكُمْ، وہ تمہارے، اس کا فائدہ تمہیں ہے، اپنے فائدے کے لیے تم کر رہے ہو، دوسرے کا بہت محدود سا فائدہ ہوگا، بہت محدود سا دوسرے کا فائدہ، جس کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں اس کا بڑا محدود سا فائدہ ہوگا، لیکن فائدہ اٹھائے گا صحیح معنوں میں جو شخص یہ پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ یہ ترغیب ہے۔ وما تنفقون، اور نہیں تم خرچ کرتے، الا مگر، ابتغاء حاصل کرنا، وجہ اللہ، اللہ کی رضا، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور یہ تم خرچ کرو گے نا تو یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو گے، یعنی یہ نیت بتائی جا رہی ہے۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا۔ ہاں، اس اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ سامنے والا بندہ خوش ہو جائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، یہ سونے پہ سہاگا ہے، یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قضا لأحد من امتی حاجہ، بڑی پیاری حدیثیں ہیں، سننے والی اور سمجھنے والی۔ من قضا لأحد من امتی حاجہ، جس نے میرے کسی امتی کی کوئی ضرورت پوری کی، یرید ان یسرہ بہا، اس کو خوش کرنا چاہتا ہے، یہ خوش ہو جائے گا، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا نا، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، خوش ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فقد سرنی، اس نے مجھے خوش کر دیا،
اور آگے فرمایا ومن سرنی فقد سر اللہ، جس نے مجھے خوش کر دیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا. اور آگے فرمایا ومن سر اللہ ادخلہ اللہ الجنہ، جس نے اللہ کو خوش کر دیا اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے. تو اگلا بھی خوش ہو جائے یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن اصلاً جو ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا. ہو سکتا ہے کبھی اگلا خوش نہ بھی ہو سکتا ہے اگلا خوش نہ بھی ہو، لیکن ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ ہمیں اس کا بدلہ و صلہ عطا فرمائیں گے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور جو بھی تم خرچ کرو وہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو. وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من خیر، کوئی بھی مال اپنا، جہاں بھی کہیں بھی کوئی تم مال خرچ کرو گے، یوفا، پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا، الیکم، تمہیں اس کا پورا صلہ دیا جائے گا، تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وانتم، اور تم سے، لا تظلمون، کوئی کمی نہیں کی جائے گی. وانتم لا تظلمون، اور تمہارے اجر میں، تمہارے ثواب میں، تمہارے صلے اور تمہارے بدلے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. وما تنفقوا من خیر، جہاں پر بھی کسی خیر کے کام میں، نیکی کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں تم پیسہ خرچ کرو گے، مال خرچ کرو گے، یوفا الیکم، تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تمہارے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. بلکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا وعدہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وزیادہ، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیک کام کیے اس کا اچھا صلہ تو ہے ہی ہے، اللہ کی طرف سے مزید بھی ہے، اور بھی ہے. ہم نے ابھی 2-3 دن پہلے پڑھا ہے یضاعف لمن یشاء، 700 گنا ثواب دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہیں گے بڑھاتے بھی جائیں گے. یوفا تو ہے ہی ہے، پورا تو ملے گا ہی ملے گا، اللہ پاک اس سے زیادہ بھی عطا فرمائیں گے. وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں اپنا مال خرچ کرو گے، یوفا الیکم، تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، صلہ دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تمہارے اجر، ثواب، صلے